جی آئیے. الحمدللہ. آئیے تھوڑا نزدیک آئیے. ادھر سامنے, ادھر میرے پاس. بچوں کی نفسیات سے متعلق یہ پورا مکمل چارٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی نفسیات سمجھنے کے گر اور اسی طرح سے الگ الگ بچوں کی چند اہم جبلتیں, کس کس قسم کے بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیسی جبلت ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ایک اچھے اور مثبت رخ میں ان کو پھیر سکتے ہیں ان کی جبلتوں کو. اس میں بتایا گیا تجسس, ذخیرہ اندوزی, تعمیریت, خود پسندی و خود نمائی, خود تحقیری یعنی احساس کمتری, جنگجوئی, نقالی و تقلید, اعادہ و تکرار کی خواہش, کھیل کی جبلت. جی, اور اس کو کس طرح سے ہم موڈیفائی کریں. جیسے ابھی کھیل ہے, اجتماعی کھیل میں اصول و ضوابط اور پابندی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. بچہ ٹیم کی تنظیم اور ایک ساتھ مل کر کے باہمی تعاون اور ہمدردی سیکھتا ہے کھیل کے جذبے سے. اور اسی طرح سے یہاں پر ہے بچوں میں بگاڑ کے اسباب اور علاج. بچوں میں ذہنی تناؤ, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. موروثی, خاندانی طور پر بھی ہوتا ہے, ہارمونی تبدیلی کی بنا پر بھی ہوتا ہے, گھریلو جھگڑے اور بڑوں کا منفی رویہ, نگیٹو, اور نشہ آور چیزوں کا, انٹاکسیکن کا یوزز, جسمانی, زبانی یا جذباتی چوٹ, تنہائی کی زندگی, لونلینس اور جسمانی تکالیف و امراض, امتحان کے ڈر سے خاص طور سے, اچھے کیریئر کا دباؤ, پریشر, اور معیار زندگی کا عدم توازن. دوسروں کو دیکھ کر کے انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا کمتر محسوس کرتا ہے اور اس میں بھی وہ دباؤ محسوس کرتا ہے. کس طرح سے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں, یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ. روزمرہ کے معمولات میں تعلیمی نفسیات سے متعلق یہ ساری باتیں ہیں. اور ابھی حالیہ دور کا جو ایک نشہ چلا ہے, موبائل کا نشہ, اسمارٹ فون کا نشہ, تو وہ کیا کیا بچوں پر ایفیکٹ ڈال رہا ہے, نقصانات ڈال رہا ہے, یہ اس میں بتایا گیا ہے. اور اس کا علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے. نشہ, انٹاکسیکینٹس, ہر قسم کا نشہ, ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن پر پردہ ڈال دے وہ نشہ ہے, اس میں بتایا گیا ہے. جی, گناہوں سے اجتناب, امام شافعی کے استاد امام وقی کا بہترین فارمولہ. جی, یہ اوہام پرستی, جو لوگوں میں ایک طرح کی چیزیں رائج ہیں, عصبیت. جی جی جی, عصبیت کے بارے میں, اس کے اسباب کیا ہیں عصبیت کے. جہالت, غلط ماحول, تعلیم و تربیت کی خرابی, زہر بھری کتابیں, فساد انگیز لٹریچر, مذہبی منافرت, نسلی, علاقائی اور لسانی برتری, اور خودکشی, اس کے اسباب اور اس کا سد باب. جی, یہ بچوں کی نفسیات سے متعلق ہے. اب ہمارے ساتھی رفیع اللہ صاحب بچوں کی اخلاقیات سے متعلق باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سیشن جو ہے وہ اخلاقیات کے متعلق ہے. اخلاقیات کے متعلق بہت سارے چارٹس بنائے گئے ہیں اور بہت سارے اہم انفارمیشن بھی ہیں. جیسے پہلا چارٹ ہے الموسیٰ الخوارزمی, جو سائنٹسٹ ہیں, تو ان کا ایک بہت مشہور قول ہے اور انسان کے ایویلویشن گوئے کی گئی ہے یہاں, کہ اگر بہت ساری خوبیاں ہوں لیکن اگر اس میں اخلاق کی خوبی نہ ہو تو وہ زیرو ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے, اخلاق اچھے ہوں تو 1 نمبر, اس کے بعد خوبصورتی ہو تو 10 نمبر, مال و دولت ہو تو 100 نمبر, حسب و نسب ٹھیک ہو تو 1000 نمبر,
لیکن اگر 1000 نمبر میں سے صرف اخلاق صحیح نہ ہو تو 1 نمبر ہٹ جائے گا اور باقی 0 ہو جائے گا۔ بچوں کو رزق کا احترام کرنا سکھائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ رزق کی بہت بے احترامی کرتے ہیں، جس سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رزق کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اور برکت عطا کرے گا۔ بچوں میں قربانی کا جذبہ، بچے گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اگر بچوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا جائے تو بچے ایک دوسرے کو زیادہ اور دینے کی کوشش کریں گے اور لڑائی اور جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ ایسی بد زبانی ہے، گالم گلوچ، بہت ساری کچھ مثالیں ہیں۔ اور ایسے غصہ ہے، غصہ کے اسباب، غصہ کے نقصانات اور غصہ کا علاج کیا ہے۔ ایسے اخلاقی برائیوں کی لسٹ ہے۔ اور پھر ہیلدی فوڈ اور انہیلدی فوڈ ہے۔ بچے سب انہیلدی فوڈ آج بہت کھاتے ہیں، جس سے ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب صحت کمزور ہو جائے گی تو غصہ آئے گا۔ اور ایسے ہی یہ سرکاری اور غیر سرکاری جائیداد ہیں، جس کو ہم پبلک پراپرٹیز کہتے ہیں، کہ جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، اگر نقصان اٹھائیں گے تو اپنے کو نقصان ہوگا، فائدہ اٹھائیں گے تو اپنے کو فائدہ ہوگا۔ ایسے یہ چوری کی عادت کیسے لگتی ہے، چوری کی شکلیں کیا ہیں، چوری کا ازالہ کیسے ہوگا۔ ایسے سورہ حجرات سے بہت سارے آیتیں معاشرے کیسے خوشگوار بنتا ہے، سورہ حجرات کی تعلیمات کے بارے میں۔ فاصلحوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ایسے ہی کردار کشی ہے، آج کسی شخص پر غلط اور بے بنیاد الزامات لگا کر کچھ کمزوریوں کو اچھال کر اس کی عزت کو بٹا لگانا اور وقار کو مجروح کرنا، یہ کردار کشی کہلاتا ہے۔ اس کے کردار کشی کیوں آدمی کرتا ہے؟ اخلاقی گراوٹ، گھر میں عیاری سیاست، خود غرضی، عہدے کی لالچ، اور پھر اس کے حل ہیں۔ اور یہ جھوٹ ہے، بچوں میں جو ہے بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی چیزوں سے بچے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا کہنے لگا، اللہ کے رسول، مجھ میں 4 برائیاں ہیں، یہ کہ میں ایک زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں۔ تو اگر کہیں تو کوئی میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، سب نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، وعدہ کرتے ہو کہ ایک چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں جی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ کہا ٹھیک ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صبح سویرے آیا، کہا اللہ کے رسول میں سارے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے مولانا ذکی صاحب تعلیمی مسائل پر جو چارٹ ہے اس کا ایکسپلینیشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چارٹس تعلیمی مسائل اور ان کا سلوشن حل کیا ہے، اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ بچے سلو لرنرس رہتے ہیں، کیسے ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ جیسے پوائنٹس لکھے ہوئے یہاں پہ، بی پیشنٹ ود دا سلو لرنر، سیک اسکول مینجمنٹ سے ہیلپ، پرووائڈ منیمم ہوم ورک، یہ سارے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم میں عدم دلچسپی، بچے کیوں دلچسپی نہیں دکھاتے، اسکول کا ماحول دلچسپ نہیں رہتا، یا ذہنی اور جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے حالات ناسازگار ہوتے ہیں، تو اس کے سلوشنز کیا کیا ہیں؟ معلم کا مشفقانہ برتاؤ، اسکول کا دلچسپ ماحول، حوصلہ افزائی ہے، اور تعلیمی امداد وغیرہ ہے، کاؤنسلنگ ہے بچے کی۔ اسی طریقے سے یہ چارٹ سے ہیں کہ 10th کے بعد بچہ کس ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہے، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں، کہ 10th ہے، پھر 12th میں جانے کے بعد یہ کون سا اس میں سائنس لے گا یا کامرس لے جائے گا یا آرٹس، سائنس کے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ۔ اسی طریقے سے یہ کامرس کے ہیں، آرٹس کے ہیں، اور ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، یہ سارے پورے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کی۔ اس کو کنسائز کر کے کتاب کے بننے چاہیے، کتاب کے بننے چاہیے۔ جی جی، بہت استفادہ اسی طریقے سے اوپر ڈراپ آؤٹس ریزن اینڈ سلوشن، بچے بیچ میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے کیا ریزنس ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے، کہ اسکول سسٹم انجوائیبل نہیں ہوتا بچے کا کبھی کبھی والدین کا فورس ہوتا ہے کہ تم کو یہی پڑھنا ہے، بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، کس طریقے سے ماحول کو سازگار بنایا جائے، بچہ ڈراپ آؤٹس نہ اس کا اسکول نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے یہ ایگزامس کیا کیا ہوتے ہیں، یہ پوری اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، کون کنڈکٹ کر رہا ہے ایگزام کو، اور اپلیکیشن کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس چیز کے لیے، جی نوٹیفیکیشن کب آتی ہے، کون سے منتھ میں، اور یہ ساری ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ سے پورے ڈیٹیل معلوم کی جا سکتی ہے اس پہ۔ اسی طریقے سے کیریئر پاک فائنڈر،
اس میں 10th کے بعد بچہ کون کون سے اس میں جا سکتا ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن اس میں ایشوز کیا کیا ہے، اور پھر سلوشن اس کے اس چارٹس بنے ہوئے ہیں، کیسے اپنے ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اس پر چارٹس ہیں وہ، اور پھر ٹیلنٹ ٹیسٹ اسکولوں میں جو ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اور کون کون سی کلاسز کے بچے کون کون سے ایگزام دے سکتا ہے، وہ 10th یا 6 to 9 اس طریقے سے ہوتا ہے ایگزام جو اسکولوں میں بیچ بیچ میں اولمپیڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے چوگلے صاحب اور شیخ صاحب سنیں، شعر نہیں بول رہا ہوں ابھی، میں شعر بن گیا ہوں ابھی، میں کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ یہاں ہے اس کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جنہوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ اسی کے ساتھ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چھوٹے کتابچوں میں ہم اگر ہو سکے تو اسکول میں 25 فری تقسیم کر دیں، کیونکہ اتنی محنت سے یہ ساری معلومات جمع کر لی ہے، اور جس کو جب چاہے اس کو الٹ کے دیکھ کر والدین بھی دیکھ سکتے ہیں، اساتذہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سارا معاملہ جو ہے وہ ایک بڑی مدت سے ہم نے اس عملے کو دیکھا ہے، جس کے بڑے جو ہیں ہمارے مولانا عبدالبر عصری صاحب ہیں، اور ان کا نظم و ضبط جو ہے اس طرح کا کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم ماضی کے ان اقدار کو یاد کر رہے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے سب کو جوڑ کر مقصد کی طرف ان کا رجوع رہے، اس پر کام کر کے ان سے ایسا کام لے رہا ہے، نتیجہ خیز نہ کام لے رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہدایت میں اضافہ کر لیں، اور جو لوگ آپ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا یہ جذبہ جو ہے یہ بے شک ایک تحریک کا جذبہ ہے، ایک مشن کا جذبہ ہے، ورنہ تنخواہ کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ملت کے لیے کام کرنے والوں کی کمی کو آپ لوگ دور کر رہے ہیں۔ اللہ اس کا اجر عظیم عطا کرے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیڈیل فاؤنڈیشن کی جانب سے جو چیزیں یہاں تیار کی گئی ہیں نمائش میں، الحمدللہ تعلیمی میدان میں جتنے ایشوز ہیں بچوں کے نفسیاتی مسائل سے لے کر سلو لرنرز سے لے کر بچوں کے مختلف غلط عادتوں سے لے کر بچوں کے لیے موجود مواقعوں تک کے کور کیا گیا ہے۔ یقیناً بہت زیادہ عرق ریزی سے کام کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے بچے، اور جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے اللہ اس کا صحیح اجر انہیں عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، ہم آئیڈیل فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں ہمارے مولانا عبدالبر فلاحی اصلاحی کے ماتحت اور جناب علیم شمسی صاحب کی سرپرستی میں جو دینیت کا کام کر رہے ہیں، جو بچوں کی ذہنی نشوونما کو دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کام جو آج یہاں ہوا ہے یہ کوکن کے سبھی اسکولوں میں ہوتا رہے گا، جہاں جہاں بھی ہمارے دینیت کا کام ہو رہا ہے، اور وہ جاری رہنا چاہے، اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور ہر اس کارنر تک پہنچا دیجئے کہ جہاں لوگ نیڈ ہے، وہ جو ہے ریچنگ دی ان ریچ جو ہے، کہ جو لوگ نہیں آ سکے یہاں تک، آپ کا پروگرام وہاں تک چلا جائے۔ موٹیویشن اگر ہوگا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو موٹیویٹ بھی ہمیں کرنا ہے اور رسد بھی ہم کو پہنچا دی، دونوں کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کتابوں کی اصل میں ایک اسکول میں 10 بچہ ہے جی، وہ بھی تو صرف مہاراشٹر میں نہیں، اب آپ لوگوں نے مہاراشٹر والوں نے ایک بڑا کام کیا، ہندوستان کے مدارس کا بیک بون بن گئے۔ اب آ کے آپ لوگ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح۔ کیرلا کے لوگ آپ سے آگے بڑھ گئے، وہ یو پی میں آ گئے، وہ بہار میں آ گئے، وہ بنگال میں آ گئے، ان کا کیرلا میں بہت ادارے بن گئے۔ اب ہم کھڑے ہیں کہاں کہاں چلنا ہے، چلو۔ امیر احمد وہ مظفر نگر تک پہنچ گئے، پورنیہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ مہاراشٹر کے لوگوں کو بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دعا کر لیجیے۔
अल्लाह करे, चीज़ भी बन जाएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। वरना महाराष्ट्र तो वो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये बैकबोन बना था एजुकेशन के लिए, दीनी तालीम के लिए। लेकिन अब जब हमारी ज़रूरत आई तो आप लोग ठहरे हुए हैं। उतनी ही तालीम काफ़ी नहीं है, ज़माने का जो चैलेंज है उसका मुकाबला ज़रूरी है। अब मुसलमान तो वो है कि अल-मोमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, कमज़ोर नहीं। और ये ताकत तो तालीम से आएगी, तेल लगाने से नहीं, तालीम से आएगी। तो ये जो है इसको आप लोग ट्रांसमिट करवाइए, स्कूल 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 स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अंसारी है और पेशे से टीचर हूँ और करियर काउंसलिंग भी हम लोग पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। आज का जो आइडियल फाउंडेशन की जानिब से जो करियर काउंसलिंग का और बच्चों की रहनुमाई का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ख़ास तौर पे ये जो नुमाइश का सेशन जो रखा गया, अलग से कमरा जिसमें 3-4 पहलुओं पर एक साथ उसको कवर करने की कोशिश की गई है। बच्चों के जो नफ्सियाती मसाइल है उसको भी सामने रखा गया है, उसका भी हल पेश करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ़ करियर चार्ट्स, ये जो सबसे अच्छा चार्ट मुझे यही लग रहा है। हालांकि नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके आज के हालात में जो चीज़ें तब्दील हुई है, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेंज हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपडेट किया गया है। मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। उसी तरह से ऊपर का जो हमारा पूरा सेशन है ये करियर से रिलेटेड भी है और तालीमी मेयार को ध्यान में रख के क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से होगा हमारा, उस पर जो एग्जीबिशन के चार्ट्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से बनाए गए हैं। उसी तरह उस जानिब जो नफ्सियाती मसाइल को लेके कवर अप किया गया है वो भी वालिदैन के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, असातिज़ा के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छी कोशिश है। साथ में नीचे के प्रोग्राम में इज्तिमाई प्रोग्राम के साथ साथ इनफरादी काउंसलिंग का भी प्रोग्राम है, तो वो भी एक अहम ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा नतीजा इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इसे यकजा होना चाहिए किताबी शक्ल में, ताकि जो नहीं आए हैं वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें। बस इतना।